ہماری نماز کی جو ٹائمنگز ہیں وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، بڑی مشہور آیت ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز تو قرآن کے ساتھ پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو فجر کے وقت پڑھا ہوا قرآن ہے اس کے اوپر گواہی ہوتی ہے فرشتوں کی، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی ٹائمنگز جو ہیں فجر اور عصر ہیں۔ جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، پھر عصر کے وقت نئے فرشتے آتے ہیں، وہ فجر کے وقت جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جب گئے تھے اس وقت وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور عصر والے کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹائمنگ ہے 5 نمازوں کی بتا دی ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک۔ اب اس میں نماز کے 3 ٹائم آئے ہیں۔ یہ اکثر وہ اہل تشیع بھی پیش کرتے ہیں نا کہ جی قرآن میں تو نماز کے 3 ہی ٹائم ہے، یہ حقیقت بات ہے، لیکن ہم اس کی پھر ایلوبریشن کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ یہ جو لفظ آیا نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک، تو ہم کہتے ہیں ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک سے مراد یہ ہے کہ ڈھلنے کے دوران ظہر اور عصر کی نمازیں، اور رات ہونے سے مراد مغرب اور عشاء ہے کیونکہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی ہے، اور فجر کا تو علیحدہ سے ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں 3 ٹائمنگ ہے، ظہر و عصر، مغرب و عشاء اور فجر۔ وہ بھی بات ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 1633 سے لے کے آن ورڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابن عباس کہتے ہیں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر و عصر کی نماز جمع کرائی اور مغرب اور عشاء کی۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ تاکہ امت کے لیے اس حوالے سے آسانی ہو جائے، اور میں نے یہ اکثر اوقات یہ یعنی حدیث بیان بھی کی ہے اس حوالے سے تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ تو یہاں پہ یعنی 3 نمازوں کے ٹائم ہو گئے، ظہر و عصر کا ایک ٹائم، مغرب اور عشاء کا اور فجر کا۔ پھر بیچ میں ڈویژن جو ہے وہ احادیث میں آئی، اور وہ ہمارے اہل تشیع بھائی بھی کہتے ہیں کہ جی الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے، ظہر و عصر کو جمع کرنا جواز ہے، ہم بھی کہتے ہیں جواز ہے، افضل یہ ہے کہ الگ پڑھا جائے۔ تو یہ نماز کی ٹائمنگ جو ہے سورج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی۔ پرانے زمانے میں لوگ دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے، مثال کے طور پہ بال پوائنٹ ہے، اس کو آپ زمین میں بالکل سیدھا گاڑ دیں تو سورج کی اورینٹیشن کے دوران اس کا سایہ جو ہے وہ اپنے ٹریک میں سب سے کم جو ہوتا ہے نا اس کو ہم سایہ اصلی کہتے ہیں۔ گرمیوں میں تو تقریباً وہ 0 ہی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی سایہ، اور سردیوں میں وہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں سورج جو ہے وہ آلموسٹ مشرق سے مغرب جاتے ہوئے افق کی طرف جھک کے جاتا ہے، گرمیوں میں بالکل اوپر سے جاتا ہے اس لیے چھوٹا سایہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو سایہ اصلی ہے نا، جیسے ہی سایہ اصلی آئے اور وہ کراس ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں زوال آفتاب، یعنی سورج جو ہے صبح جو طلوع ہوا اس سے لے کر غروب تک یہ جو پورا ٹریک ہے اس کے سینٹر کو جسٹ کراس کر گیا۔ زوال کہتے ہیں گرنے کو، ہمارے ہاں تو زوال کہتے ہیں مکروہ ٹائم کو، وہ مکروہ نہیں ہوتا ٹائم، وہ دہو کبرا ہوتا ہے مکروہ، وہ مسئلہ نمبر 30 میں نے بتایا۔ تو جیسے ہی وہ کراس کرتا ہے تو وہ زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے، پھر جب اس کا سایہ اس کے اپنے اوریجنل سائے کے برابر، جیسے یعنی اس کا یہ سایہ خود اتنا ہوگا پلس سایہ اصلی ہو تو وہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے ٹل پھر غروب آفتاب تک، اور پھر مغرب کا وقت جو ہے وہ شفق یعنی وہ سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے، اور پھر فجر کا وقت پو پھوٹنے کے وقت ہوتا ہے جو صبح صادق ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سورج کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پرانے زمانے میں لوگوں نے دھوپ گھڑیاں بنائی ہوئی تھی، اب تو ہمارے پاس مسلم پرو ہے، باقی سافٹ ویئرز ہیں، ان کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ٹائمنگ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ پورے کا پورا سولر نظام جو ہے یہ ہماری نمازیں ڈیپینڈنٹ ہیں سولر نظام کے اوپر، اور ہمارے صرف رمضان کے روزے جو ہیں وہ لیونر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، مون کے اوپر، باقی پورا سال ہمارے سورج کے ساتھ کوئی چڑ نہیں ہے۔ لہٰذا سولر ایئر ہو، عیسوی ہو، سن عیسوی ہو یا سن ہجری ہو، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے ہیں، الحمدللہ۔